بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فیضان عطار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا اسلامیات ٹیچر جمیل احمد. آج کی اس ویڈیو لیکچر میں کلاس داہم کی اسلامیات لازمی کی کتاب کا صفحہ نمبر 32 پر موجود سورۃ الاحزاب، اس کے رکوع نمبر 3 کے سوالات کے جوابات ہم پڑھیں گے. سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں. عبارت نمبر 1، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مفہوم: آیت کریمہ کے اس حصہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی تمام مسلمانوں پر واجب ہے. لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ سخت مشکلات اور مصائب کا وقت تھا جس سے عموماً انسان گھبراتا ہے، خصوصاً جب دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہو. اس لیے مسلمانوں کو خاص تاکید کی گئی ہے کہ وہ ایسے موقع پر دشمن سے ڈرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی پر نظر رکھیں اور جواں مردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہیں. دوسری عبارت ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. مفہوم: آیت کریمہ کے اس حصہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کمال وفاداری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور دین اسلام سے محبت کا ذکر ہوا ہے. جذبہ جہاد میں وہ شوق شہادت سے سرشار تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ کفار سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک قربان کر دیں گے. کچھ تو شہید ہو گئے اور باقی ابھی اپنے سینوں میں شہادت سے سرفراز ہونے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، جیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. عبارت نمبر 3، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. مفہوم: غزوہ احزاب میں کفار مکہ مختلف قبائل کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، لیکن جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے تو خندق دیکھ کر حیران ہو گئے. تقریباً 20 دن تک وہ خندق کے اس پار رہے. رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی جس نے کفار کی دیگیں الٹ دیں، چولہے ٹھنڈے کر دیے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، انہیں کچھ نظر نہ آ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر نازل کیے جنہیں کوئی دیکھ نہ سکتا تھا. اس حالت سے کفار میدان چھوڑ کر نامراد و ناکام بھاگ کھڑے ہوئے. سوال نمبر 2 ہے، مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل کیا ہے؟ جواب: مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہے. سوال نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کس کے لیے بہتر ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی اس مسلمان کے لیے بہتر ہے جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. سوال نمبر 4، مشرکین کے اتحادی لشکر کو دیکھ کر مؤمنین کے کیا تاثرات بیان کیے گئے ہیں؟ جواب: مشرکین کے اتحادی لشکر کو دیکھ کر مؤمنین جذبہ شہادت میں جھوم اٹھے اور کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی. سوال نمبر 5، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کا ساتھ دیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جب غزوہ احزاب کے موقع پر یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کفار کا ساتھ دیا. غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بنو قریظہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا. مسلمانوں نے بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور اللہ کے حکم سے ان کی زمینوں، گھروں اور مالوں کے مالک بن گئے. سوال نمبر 6، نظر سے کیا مراد ہے؟ جواب: نظر سے مراد منت ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جنگ سے پہلے منت مانی تھی کہ کل جو کفار کے ساتھ مقابلہ ہوگا اس میں ہم اپنی جان قربان کر دیں گے.
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔